واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، مشائخ اعظام، اکابرین امت، اسٹیج پر موجود سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج کی اس بہت خوبصورت عنوان کی اس بہت خوبصورت تقریب میں مجھے شرکت کا موقع ملا۔ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے زعماء اکابرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص حضرت اقدس الشیخ ڈاکٹر ابو تراب صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور ان کی پوری ٹیم، جنہوں نے اس اہم موقع پر حالات کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس امت کے اہم ترین لوگوں کو یہاں مدعو کر کے اس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ وقت چونکہ مختصر ہے اور آپ اسٹیج پر بیٹھے زعماء اور علماء کی ایک لمبی قطار دیکھ رہے ہیں، میں چاہتا ہوں یہ سب بھی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ ان کی گفتگو سن سکیں۔ تفصیل میں جائے بغیر قرآن کریم نے کہا کنتم خیر امہ، یہ امت سب سے بہترین امت ہے۔ جتنی امتیں پہلے آئی ان سب کی یہ امت سردار امت ہے۔ جس طرح حضور علیہ السلام تمام نبیوں کے سردار ہیں، قرآن کریم تمام کتابوں کی سردار ہے، رمضان المبارک تمام مہینوں کا سردار ہے، لیلۃ القدر ساری راتوں کی سردار ہے، ایسے ہی یہ امت ساری امتوں کی سردار ہے۔ اس امت نے قیامت تک رہنا ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے قیامت تک رہنا ہے۔ آسمان سے اترنے والے اس کلام پاک نے قیامت تک رہنا ہے اور دنیا نے اس سے ہدایت اور روشنی کو لینا ہے۔ یہ امت آخری امت ہے اور یہ امت بہترین امت ہے اور یہ امت افضل ترین امت ہے اور اس امت کو اہم ترین امت قرار دیا گیا۔ سابقہ امتوں میں جناب جو ان امتوں کے انبیاء ہوا کرتے تھے وہ تبلیغ کیا کرتے تھے اور دعوت دیا کرتے تھے۔ اس امت کے علماء تبلیغ کر رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں اور دعوت دے کر دین اسلام کو پھیلا رہے ہیں۔ اب یہ امت کون سی امت کہلائے گی؟ اس امت کا آغاز کیا ہے اور اس امت کی بنیاد کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی بات کا آغاز کیا تو مکہ مکرمہ میں کوئی ایک موحد بھی نہیں تھا، سب بتوں کے پجاری تھے اور بت بھی بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے اور بت بھی دنوں کے حساب سے رکھے ہوئے تھے۔ 360 بت بیت اللہ میں رکھ کے ان کی عبادت کی جاتی تھی ہر دن کے ساتھ۔ آپ سمجھتے ہیں بیت اللہ اللہ کے گھر کو کہتے ہیں اور اللہ کے گھر میں غیر اللہ پڑے تھے اور ان کی عبادت کی جاتی تھی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول میں اپنا بیانیہ دیا اور اپنا بیان کیا اور اپنی بات کا آغاز کیا اور وہ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ لا الہ اس دور میں کہا جب ایک الہ کو ماننے کو کوئی تیار نہیں، جب ایک معبود ماننے کو کوئی تیار نہیں، جب ایک خالق ماننے کو کوئی تیار نہیں اور بیت اللہ میں بت پڑے ہوئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کہا تو ساری طاقتیں اور ساری قوتیں جمع ہو گئی اور انہوں نے جمع ہو کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا، تکذیب کر دی۔ صرف یہی نہیں کی بلکہ توہین کی، آپ کا راستہ روکا، آپ پر پتھر برسائے، آپ کے راستے پہ رکاوٹیں کھڑی کی۔ بات یہی تک ختم نہیں ہوئی، آپ کو شیب ابی طالب میں رہنا پڑا، یہی تک ختم نہیں ہوئی، آپ کو طائف کے بازاروں میں پتھر کھانے پڑے، مکہ مکرمہ کی گلیوں
دنوں میں آپ پر طرز کیا جانے لگا. بات یہی ختم نہیں ہوئی, آپ کو مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جانا پڑا. ایسے سخت دور کے اندر اور ایسے سخت عالم کے اندر یہ امت کی ابتدا ہے, یہ امت کا آغاز ہے, یہ امت کی بنیاد رکھی جا رہی ہے, اس امت کو بنایا جا رہا ہے, اس امت کو پڑھایا جا رہا ہے. امت کیسے بنے, امت کو کیسے بنایا جائے؟ اللہ نے پیغمبر سے کہا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. دوسری جگہ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. سارے دینوں پر اپنے دین کو غالب کر دو. ہمارا دعویٰ ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دینوں پر اپنے دین کو غالب کیا, غلبہ ہو گیا. آج دین دنیا کے ہر ملک میں موجود ہے, ہر خطے میں موجود ہے, ہر بستی میں موجود ہے. جہاں تک سورج نہیں پہنچا وہاں تک آمنہ کے لال کا پیغام پہنچ گیا, اللہ کا بھیجا ہوا قرآن پہنچ گیا, پیغمبر دو جہاں کا فرمان پہنچ گیا, حضور کی سیرت اور صورت وہاں تک پہنچ گئی, وہاں تک پہنچی جہاں تک سورج نہیں پہنچا. ساری دنیا پر اپنے دین کو غالب کیا, لیکن اس دین کی ابتدا کیا ہے اور اس دین کی بنیاد کیا ہے اور اس امت کا آغاز کیا ہے؟ آپ اس امت کے آغاز کی طرف جاتے ہیں تو ایک آ گیا, دوسرا آ گیا, تیسرا آ گیا, 4 ہو گئے, 5 ہو گئے, 10 ہو گئے. اگر آپ کہیں صرف 5 تھے تو امت نہیں بنتی, آپ کہیں صرف 3 رہ گئے تھے تو امت نہیں بنتی. پھر قرآن کی آیت کو کہاں لے جاؤ گے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا. یہ فوج در فوج آئے, یہ قوم در قوم آئے, یہ قبیلہ در قبیلہ آئے, یہ علاقے در علاقے آئے, مل کر آتے رہے, قبائل کے قبائل آگئے, کھل گیا اسلام کی آغاز کا سلسلہ. لیکن بنیاد میں ابو بکر نظر آتے, ابتدا میں ابو بکر نظر آتے, آغاز میں ابو بکر نظر آتے. جب سب تکذیب کرتے ابو بکر تصدیق کرتے, جب سب مذمت کرتے ابو بکر تعریف کرتے ہیں, جب سب انکار کرتے ہیں ابو بکر اقرار کرتے ہیں, جب سب دور بھاگتے ہیں ابو بکر قریب آتے ہیں, جب سب نفرت کر رہے ہیں ابو بکر محبت کر رہے ہیں, جب کوئی قریب آنے کو تیار نہیں ہے ابو بکر مال دے رہے ہیں, جان دے رہے ہیں, اولاد دے رہے ہیں. کتنے ہزار درہم اور دینار آپ پر خرچ کر دیے. آج کے زمانے میں حساب لگاؤ تو لاکھوں کروڑوں روپے بنتے. جناب 8 دکانیں مکہ مکرمہ میں تجارت کی لگا دی. جب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے اور آقا آپ کو لے کر گئے تو گھر میں جتنا سرمایہ تھا وہ بھی لے کر چلے گئے. یہ امت بن رہی ہے, یہ امت کا آغاز ہو رہا ہے, یہ امت کی ابتدا ہو رہی ہے. اور اکابرین کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں ابو بکر امت کی بنیاد ہی نہیں ہے, ابو بکر تو اس امت کی سنگ بنیاد ہے. یہ پہلا سنگ, پہلا پتھر ہے, یہ پہلی اینٹ ہے, یہ آغاز ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ابو بکر آپ کی عظمتوں کو لاکھوں سلام ہے. آج ایک آدمی کہتا ہے میں خلفاء کو نہیں مانتا, میں ابو بکر کو نہیں مانتا. کوئی بڑی پریشانی کی بات نہیں ہے, تو انہیں نہیں مانتا, تجھے کس نے کہا مان؟ بابا تجھے تو کوئی مسلمان نہیں مانتا, تجھے تو کوئی مسلمان نہیں مانتا, تو کہتا ہے میں انہیں نہیں مانتا. انہیں نہ ماننے والا تو مومن نہیں رہتا. مومن ہوتا ہی وہ ہے جو پہلے انہیں مومن مانے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. یہ تو معیار ہے اور یہ تو آغاز اور بنیاد ہے. انہیں جو نہ مانے اور تصور کرے اسے مومن مانا جائے گا نہیں ہو سکتا.